مائک سسٹم صحیح کر دیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الانور الجبین الاظہر صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ جل وعلا شانہ کی بہترین حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف، تمام محامد و محاسن، تمام مکارم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اس کے پیارے حبیب نبی صاحب خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، رسول بے مثال کی بارگاہ میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ درس قرآن میں جو پچھلے ماہ منعقد کیا گیا، اس میں سورہ روم کا آغاز کیا گیا تھا، اور سورہ روم کے ابتدائی آیات اور اس کے پہلے رکوع کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی. سورہ روم مکی صورت ہے، اور مکی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل قائم فرمائے ہیں. آخرت پر مکی صورتوں میں زور دیا گیا ہے، اس کے لیے ذہنی اور فکری تربیت کی گئی ہے، لاجیکل انداز میں اور مثالوں کے انداز میں چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تقریباً 87 صورتیں ہیں ایسی جس میں اللہ تعالیٰ نے نظریات و عقائد پر گفتگو فرمائی ہے. اعمال اور عقائد میں ترتیب پہلے عقائد کی ہے اور پھر بعد میں اعمال کی ہے. پہلے ایمان ہے، اس کے بعد اعمال ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. احکام مدینہ منورہ میں زیادہ نازل ہوئے، اور وہ بھی 2 ہجری کے بعد. لیکن عقائد و نظریات کے حوالے سے جو حصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے. 87 صورتیں 114 میں سے آپ دیکھیں کہ جس کا تعلق زیادہ تر عقائد اور نظریات سے ہے. تو اندازہ لگائیں کہ عقائد و نظریات کتنی اہم ترین ضرورت ہے انسانیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بھی اس کا حصہ زیادہ مقرر فرمایا ہے. اور عمل جو ہے وہ بعد میں ہے. اگر نظریہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے نظریہ اور عقیدہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار حکم دیا گیا. موجودہ زمانے کے اندر عقائد اور نظریات کے حوالے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چونکہ معاملات آپ کے پاس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژنس کے ذریعے یہ بہت زیادہ معلومات مل رہی ہیں، اور ہر طرح کے اعتراضات اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر، اسلام کے احکام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کے اہل بیت پر، قرآن کریم پر، قرآن کریم میں موجود احکامات پر، ان سب پر اعتراض مستقل بنیادوں پر چلتے جا رہے ہیں. اور نہ صرف اعتراضات ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کے پاس جو ایک بنیاد قرآن و سنت پر مبنی اس کی تشریحات و توضیحات کے حوالے سے ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی اور تغیر کا سلسلہ ایک جاری اور ساری ہے. الفاظ نکال دیے جا رہے ہیں، الفاظوں میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے. آپ کے بچوں کو اسکول کالجز کے اندر، پھر مدارس کے نصاب کو بدلنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک سازش کی جا رہی ہے
یہ سب نظریات کو بدلنے والی چیزیں ہیں جو اس پر مستقل فنڈنگ ہو رہی ہے، NGOs اس پر کام کر رہے ہیں۔ عظیم وقار اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، خواہ وہ آسمانی ادیان ہوں یا زمینی ادیان ہوں، یعنی کہ زمین پر رہنے والوں نے بنایا ہے، اور آسمانی ادیان جو آسمان سے اترا ہے، مثال کے طور پر عیسائیت ہے، یہودیت ہے جو آسمان سے اترنے والے ادیان ہیں، اور زمین پر پیدا ہونے والے ادیان بدھ مت ہے، زرتشت ہے، کنفیوشس ہے، جین مت ہے، اسی طرح سکھ ازم ہے، ہندو ازم ہے۔ یہ سارے کے سارے دنیاوی اور زمینی ادیان ہیں۔ ان سارے ادیان کو آپ دیکھیں، ان کے جتنے بھی معبد خانے ہیں، ان کے جتنے بھی مراکز ہیں، ان مراکز کی کیفیت کو دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب دنیا دار لوگوں نے ان کو اپاہج کر دیا اور ان کے تمام تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا، خواہ وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، تو آج آپ دیکھ لیں کہ یورپ اور جو ہے پورے کے پورے مغرب کے اندر آج دین کا نام، روحانیت کا نام، اور ان کے جو اپنے پیغمبروں نے جو تعلیمات عطا کی تھیں وہ پس پش ڈال کر ان کے صرف پادریوں تک محدود کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ جا کر ان کے معاشرے کو دیکھیں، مادر پدر آزاد معاشرہ ہے جہاں پر دین کی کوئی چمک اور رمق نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے برعکس آپ جب اپنے مسلمانوں کے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ان ممالک کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ علی احسانہ آپ کو ہر ایونٹ پر، ہر تہوار پر، ہر ایک رات جو جاگنے والی ہے یا کوئی ایسی نعمتوں کے نزول والی راتیں ہیں یا دن ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو الحمدللہ آپ کے مراکز میں، آپ کے آستانوں میں، آپ کے مساجد میں، آپ کے مدارس میں ایک سلسلہ نظر آئے گا کہ لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بین مثال اس وقت ابھی گزرنے والا جو ہمارا بہت بڑا تہوار عید قربان کا تھا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی مخالفت کی جاتی ہے، کرونا کے حوالے سے کتنی باتیں کی گئی، SOPs کے حوالے سے کتنی باتیں کی گئی، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، آپ کے حج کو جو ہے متاثر کر دیا گیا، آپ کے عمرے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے باوجود عالم اسلام نے بڑھ چڑھ کر قربانی کو جس انداز میں پیش کیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی و غمازی کرتا ہے کہ آپ کے مراکز میں جو علماء کرام نے تربیت کی ہے اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں کردار ادا کیا ہے، آج بھی اسلام اپنی بنیادوں کے ساتھ اسی طرح قائم و دائم ہے، اور یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا قیامت تک۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کب تک؟ جب تک اس طرح کے درس و دروس کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک تبلیغ اور ابلاغ کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے جاری رکھیں گے۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہوگی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو تعداد ہے یہ کم، یاد رکھیے گا کسی بھی غذا کے اندر جو نمک غذا کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی لذت میں اضافہ کر دیتا ہے، تو یہ تعداد اگرچہ دیکھنے میں کم ہے لیکن زمین میں لوگوں کے لیے لذت کا باعث ہے، جس طرح کھانے میں نمک لذت کا باعث بنتا ہے۔ تو حاضرین وقار، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ درس قرآن میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کو اور اپنے فکر کو آپ اس کی آبیاری کرتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے سورہ روم کا میں نے انتخاب کیا تھا، اور اس کے اندر بہت ہی عقائد و نظریات پر بہت گہری باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں۔ دیکھیے، پہلے روم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی کا ذکر کیا تھا۔ رومن امپائر سے جنگ ہوئی تھی ان آتش پرستوں کی، فارس کی، اس جنگ کی پیشن گوئی کی تھی، اور اس میں نے تفصیلی کلام پچھلے درس کے اندر کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ جل وعلا شان ارشاد فرماتا ہے، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ لوگ ظاہری دنیا کا علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ دیکھیے اس بات کو غور کیجیے، آپ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آپ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، ظاہری دنیا کا علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ کیا یہ صورتحال اس سے دو چار آج معاشرہ نظر نہیں آتا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے بزنس کو، اپنے معاش و معیشت کو اور اپنے SOPs کے حوالے سے کتنا علم رکھتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کر لو، سینیٹائزر استعمال کر لو، ماسک لگا لو،
تو فلانا کر لو، تو ڈمکانا کر لو، تو یوں کر لو، تو ایسے کر لو، تو ویسے کر لو. یہ سارے علم ہم رکھتے ہیں کہ اس سے وائرس پھیل رہا ہے، یہ وائرس آیا ہے تو یہ ڈیلٹا وائرس ہے، اس کی نئی لہر آئی ہے، اتنا علم رکھتے ہیں ہم. لیکن آخرت کا عالم یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے. ہر ایک ماتحت کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی. اس کے لیے کیا فکر ہے، اس کے لیے کیا خوف ہے، کیا مسجدوں کو بھرنے کے لیے ہم نے کوئی امپلیمنٹیشنز اس کے لیے کی ہیں، کیا ہم نے رجوع الی القرآن کے لیے کچھ کیا ہے، کیا ہم نے رجوع الی اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، کیا ہم نے رجوع الی المساجد کے لیے کچھ کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی علم رکھنے والے جتنے بھی پارلیمنٹ کے لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ دنیا کی تو بات کرتے ہیں لیکن آخرت کی بات نہیں کرتے. حالانکہ اگر اس کو عذاب کی کیفیت کہا جائے تو تمہاری تدبیر سے حل نہیں ہوگا، یہ تو اللہ سے رجوع ہونے کے بعد حل ہوگا. وہ تو ہم کر نہیں رہے. مثال کے طور پہ قرآن پڑھیے آپ، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تدبیر نہیں کی. تدبیر اپنی جگہ پر ہے لیکن جب عذاب آ جائے تو تدبیریں کہاں یہ کام آتی ہیں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ تقدیریں. وہ جو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو غلامی میں جب تدبیر کام نہیں آتی تو اللہ کا جب عذاب آ جائے تو پھر تدبیر کہاں کام آئے گی. کیا اللہ سے لڑنے کی کسی میں سکت ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت ہے؟ جواب آئے گا نہیں. تو قرآن کہتا ہے واقعتاً نہیں ہے. اس لیے کہ جب عذاب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو پورے کی پوری قوم نے ایک میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. عورتیں آ گئیں، بچوں کو ان کے ماؤں سے جدا کر دیا گیا، سر سے ٹوپی اور جتنی بھی چیزیں ہٹا دی گئیں، خاک ڈالے گئے، جسم پراگندہ لباس تھے. ہاتھ جناب اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر زور زور سے آوازیں نکال کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے اور رجوع الی اللہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے. تو جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ رب العزت جو سیاہ بادل بھیج رہا تھا ان کو قوم کو برباد کرنے کے لیے، جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اس عذاب کو واپس بلا لیا. یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہم چونکہ قرآن کے قریب نہیں آ رہے، ہم نے قرآن سے اپنے مسائل کو حل کرنا نہیں سیکھا. ہمارے لوگوں نے قرآن سے اپنے مسائل کو، اپنے ملک کے مسائل کو قرآن سے حل کرنا نہیں سیکھا. ہم نے اس مسلمان ملک کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر تھی، اس ملک کے اندر بھی قرآن سے مسائل نہیں سیکھے جا رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دنیا کا علم تو ہے لیکن آخرت سے غافل ہیں، اور حقیقت میں یہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد قرآن فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے. یہ آیت پر میں نے آپ کی توجہ دلوائی تھی پچھلے درس کے اندر. پھر اگلا رکوع شروع ہوا، اس میں بھی بڑے پیارے انداز میں اللہ شاہ فرماتا ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اور اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے. اب تخلیق پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمایا. وہ فرماتا ہے اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. کیا مطلب؟ یعنی آخرت کی بات دوبارہ کی گئی کہ اللہ نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر پیدا فرمائے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر میں لوٹائے جاؤ گے. سب کو اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے پاس بلائے گا. اب یہ 3 اسٹیپ بیان کر دیے. اللہ نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم سب کو اس کی طرف لوٹائے جانا ہے، یعنی قیامت میں دوبارہ اٹھیں گے. اٹھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا. دیکھیں آپ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، ادھر کہا کہ آخرت سے غافل ہو، اور پھر دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا. اذا وقعت الواقعہ، سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ ہے، مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. اور جس گھر کے اندر روزانہ سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں افلاس نہیں آئے گا، مفلسی نہیں آئے گی. یہ طریقے ہیں افلاس کو بھگانے کے، غربت کو دور کرنے کے. سوال کرنے سے نہیں ہوگا، امپلیمنٹیشن سے ہوگا، عمل سے ہوگا. تو سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں افلاس نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. سورہ واقعہ روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرماتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ. جی جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو گئی، ماضی کا فرمایا، واقع ہونے والی ہو گئی. قیامت کہا کہ ہو گئی، ابھی ہوئی نہیں ہے. یعنی اتنے اتھینٹک انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہو، ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہو تو ہم کتنے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا بلدیہ ٹاؤن میں، ہو گیا ہے نا. تو یہ واقعہ کیسے نقش ہے ذہن کے اندر کراچی والوں کے لیے. تو وہ واقعہ جو ہوا تھا جس میں اتنا بڑا ظلم ہوا تھا،
تو دیکھیں واقعہ ہو گیا، تو اس کو کیسے کہا جاتا ہے کہ واقعہ ہو گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں لوگ مر گئے، جل گئے، یہ سب کچھ ہو، جو آگ لگ گئی تھی، یہ سب کچھ ہوا، کوئی طیارہ گر گیا 2 سال پہلے، واقعہ ہو گیا۔ تو جو واقعہ ہو جاتا ہے اس واقعے کو جھٹلایا بولیے نا نہیں جاتا، کیونکہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت واقع ہو گئی، یعنی کہ اتنے دلیل کے ساتھ بیان کیا جیسے ماضی میں کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ایسے ہی قیامت قائم ہوگی، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کتنے دلائل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اچھا آگے چلیے، پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اب دیکھیں اب یہاں پر مستقبل کا صیغہ بیان کیا، جس دن قیامت قائم ہوگی، کہیں پر ماضی کا صیغہ بیان کر کے کہا، کہیں مستقبل کا صیغہ بیان کر کے کہا۔ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ تمہارے ذہنوں کے اندر قیامت نقش ہو جائے، کہ تمہیں کسی کے سامنے ڈے آف ججمنٹ میں تمہیں سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، اور سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول حدیث میں دعا میں آتا ہے کہ حضور دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ یہ دعا مانتے تھے سرکار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہائے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہوگا؟ مطلب آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ 1-2 کوشچن پوچھے جائیں گے، 5 سوال پوچھے جائیں گے، کیسے آسان حساب کیا ہوگا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ جس سے اللہ نے سوال نہ کیا یہی آسان حساب ہوگا، جس سے سوال نہیں کیا نا وہی آسان حساب۔ اور پھر فرمایا آقا نے کہا جس سے پوچھ لیا نا تو بچ نہیں سکتا۔ اچھا ہم تو بیٹھے ہوئے ایسے ہی کہ چلو یہ بھی جواب دے دیں گے تو وہ بھی جواب دے دیں گے، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے پوچھ لے گا کہ ہاں بتاؤ تجھے آنکھ دی تھی کیا استعمال کیا، چل میرے اس نعمت کا ذرا سا بتا، تجھے ہاتھ پاؤں دیے تھے تو نے اس سے کیا کام لی، اس کا حق ادا کیا تھا، یہ صرف اعلیٰ ہے جس سے میں، پھر اور نعمتیں اور ہیں، یہ داخلی نعمتیں، خارجی تو بہت زیادہ ہے نا، اوپر ماں باپ دیے، بچے دیے، کاروبار دیا، زندگی دی، سب کچھ دیا، آزاد فضائیں دی، ساری نعمتیں ہیں نا، نعمت گننے چلے جائیں تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت کا حساب جو ہوگا نا آسان یہ ہوگا کہ اللہ فرمائے اے بندے تیرا میں کیا حساب لوں، چل جا بغیر حساب کے جنت چلا جا۔ ایسے ہی قسم کی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کنز العمال میں یہ حدیث آئی ہے، اس میں کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے کنز العمال میں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب سے پہلا امت میں کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ امت میں کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ تو 2 حدیثیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے میرا حساب و کتاب کرے گا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اپنے محبوب سے جو پیار اور لاڈ کرتا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں آیا، دوسرے میں آیا، حضور نے فرمایا کہ اس امت میں پہلا حساب و کتاب حضرت ابوبکر صدیق کا ہوگا۔ تو پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد پھر کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا حساب ہوگا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم من، اس کے بعد پھر کس کا ہوگا؟ اچھا ترتیب احادیث میں مستقل بنیادوں پر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کلام کرتے تھے، جب بھی کوئی کام کرتے تھے، اور جب 4 صحابہ کرام کا تذکر آتا تو ترتیب یہی ہوتی تھی، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، ابو بکر کو دیا، عمر کو دیا، عثمان کو دیا، علی کو دیا۔ جب بھی کبھی ترتیب آئے گی نا، اب احادیث طیبہ ایک موضوع علیحدہ ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں وہ احادیث طیبہ ترتیب سے آپ کے بارگاہ میں رکھوں گا، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو حضرت علی اتنا اویئر ہو چکے تھے
کہ ان کو پتہ تھا کہ جب بھی بات آئے گی ترتیب اور سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ابو بکر کا، پھر عمر کا، اس کے بعد عثمان کا، پھر میرا نمبر ہے۔ جب حضرت عمر کا ذکر آ گیا تو ذہن میں ان کے یہی تھا کہ اب تیسرے نمبر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ تو پھر پوچھا ثم من، حضرت عمر کے حساب و کتاب کے بعد کیا فرمایا؟ ثم من، پھر کس کا ہوگا؟ قیامت کا ذکر ہے اور حساب و کتاب کا، پھر اس کا کس کا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم انت یا علی جو، اے علی تمہارا ہوگا، اے علی۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ سوال ابھرا خیال میں کہ ترتیب کے اعتبار سے تو عثمان کا نام آنا چاہیے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں آیا، اور حضور علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ کے بعد میرا ذکر فرمایا۔ تو حضرت سیدنا عثمان کے بارے میں حضرت علی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ عثمان کا پھر کیا ہوگا؟ حضرت عثمان کا پھر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان کا بھی کوئی بھلا حساب ہوگا، اللہ اس کو فرمائے گا ایسے جنت میں چلا جا۔ تو اب جو ہے نا یہ بات بالکل بڑی وہ تھی کہ 4 صحابہ میں ان کو یہ مقام، سمجھ آئی بات؟ تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور وجہ یہ پوچھ لی، اس کی لاجک پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عثمان بغیر حساب کے، مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے لیے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ عثمان کو تو بغیر حساب کے جنت بھیج، میری دعا ہے اس کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ تو یہ دعا آپ نے ہمیں کیوں نہیں دی؟ یہ دعا آپ نے ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت علی فرماتے مجھے کیوں نہیں دی؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا، بڑا پیارا تھا، کہا یار بات دراصل یہ ہے علی کہ عثمان ہے نا بندہ بڑا حیادار ہے، بندہ بڑا حیادار ہے، مجھے لگا ایسا کہ اگر قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال و جواب کر لیا تو کہیں وہاں بھی حیا نہ کر لیں اور وہ جواب نہ دے سکے، تو میں نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ بندہ بڑا حیادار ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ حیا دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی حیا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا پورا ایک بنا دیا، کہا کہ وہاں پر بھی کہیں ایسا نہ ہو میرا جو یہ داماد ہے یا میرا صحابی ہے کہیں وہ ایسا سر جھکا کے نہ بیٹھ جائے اور جواب نہ دے سکے، حالانکہ اس کی خدمات بہت زیادہ ہے۔ ان کو اللہ کے رسول نے پورے صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ابھی 18 ذی الحجہ گزرا، میں اس لیے ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا ذکر آیا تو میں نے یہ حدیث مبارکہ یہاں پر اس لیے عرض کی ہے تاکہ تھوڑا حضرت عثمان کا ذکر بھی ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کو اس بات کا التزام کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم سارے صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام کے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس آیا ہوا ہے، اس پر بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں یہ سارے اولیاء ہیں، لیکن یہ صحابہ کے مقام پر فائز ہونے والے وہ واحد صحابی ہیں کہ سروئے زمین پر ایک بھی انسان ان جیسا ایسا نہیں ہے کہ جن کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہوں۔ بہت اونچا مقام ہے ان کا، اس لیے ہمارے گھروں کے اندر حضرت عثمان غنی کا یوم منایا جائے، ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کو بتایا جائے بچوں کو، چونکہ حضرت عثمان کا جب ذکر کیا جائے گا تو حیا کو پرموشن ملے گی، حیا کی ترغیب ملے گی کہ حضرت عثمان غنی حیا والے تھے، اور آج اس معاشرے سے حیا، میں نہیں کہوں گا کہ حیا کیا ہوا، آپ جانتے ہیں، اس معاشرے سے حیا غائب ہو گیا ہے، اب حیا نہیں رہا، تو اب حیا کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حیا دار لوگوں کی باتیں کرنی ہوں گی، حیا دار لوگوں کے بارے میں بتانا ہوگا، اور اس میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت حیا کے اندر، امت کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ پورے حدیث طیبہ کے آپ ذخیرے کو کھنگا لیں تو ہر صحابی کو 3 4 5 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، حضرت عثمان غنی کو 11 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ اور سخاوت کا عالم یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہر جگہ آپ دیکھیں تو سخاوت میں آپ آگے نظر آتے ہیں۔ بیر روما ہے، میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کو صرف اور صرف ایک ہی کنواں پورے مدینے کو سیراب کرتا تھا، یہودی کی ملکیت تھی، وہ پیسے سے بیچتا تھا،
حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں ایک مرتبہ 10,000 دینار دیا اور آدھا کنواں خریدا، اور اس کے بعد پھر 10,000 دینار دیا، 2 مرتبہ بیر روما خریدا اور اس کے پورے حقوق حاصل کیے۔ 20,000 دینار اس زمانے کے اندر، اور ایک دینار 4.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار 4.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے۔ وہ یعنی 20,000 دینار اس زمانے میں دے کر اس کنویں کو آزاد کیا اور مسلمانوں کے لیے فری کر دیا، کہا کہ میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، جس کو پانی نکالنا چاہتا بیر روما۔ اس پہ آپ نے کہا، حضور نے فرمایا تھا کوئی ہے شخص جو بیر روما خریدے اور جنت حاصل کر لے، تو آپ نے بیر روما خرید کر جنت حاصل فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو جنت البقیع ہے، جنت البقیع، جنت البقیع کی جو جگہ ہے اس پورے روئے زمین پر سارے قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان جنت البقیع ہے۔ یہ جنت البقیع کی جو جگہ ہے نا، یہ حضرت عثمان نے اپنے پیسے سے خرید کر وقف کیا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ ان کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے۔ یہ جو آج بقیع شریف ہے، اس بقیع شریف کے اندر کون کون مدفون ہے؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، خود حضرت عثمان، حضرت سیدنا امام حسن اور دیگر اور ائمہ اہل بیت، اور سب سے بڑے لخت جگر مصطفیٰ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام کے قبرستان ہے اس کے اندر، اس قبر یعنی قبرستان میں دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین قبرستان ہے یہ صاحب، جہاں 10,000 صحابہ کرام وہاں مدفون ہیں۔ کس نے پیسہ دیا؟ حضرت عثمان غنی نے دیا۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ حضرت سیدنا علی کا جب نکاح ہو رہا تھا تو فاطمہ الزہرا کے فاطمہ الزہرا کا مہر دینے کے لیے پیسہ کس کا خرچ کیا گیا؟ تو آپ جا کر دیکھیں، تاریخ گواہ ہے حضرت عثمان۔ میں صرف ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑا حصول برکت کے لیے ذکر آ جائے، تذکار آ جائیں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ درس قرآن ہے لیکن میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ 1 مہینے کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر نیا موضوع آ جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد پھر موقع ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں اپنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ تو فقراء صحابہ میں تھے حضرت علی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ مدینے میں چھوڑ آئے تھے۔ نہیں سمجھا؟ اچھا، مزے کی بات دیکھیے، قرابت داری کیسی ہے ان کی۔ یہ حضرت علی ہے اور یہ حضرت عثمان ہے، دونوں کی قرابت داری دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے اردی بن کریس۔ کیا نام ہے؟ اردی بن کریس۔ اور اردی بن کریس کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام حکیم بیضا۔ کیا نام ہے؟ ام حکیم بیضا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یاد رکھیے اس کو۔ قرابت کی باتیں بھی بہت کی جائیں گی، امام حسن رضی اللہ عنہ کے بہت سے ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، اور صرف تذکار میں امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ بالکل پس پوش ڈال دی جاتی ہیں۔ تو میں ذرا قرابت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ قرابت یاد رکھیں، صرف چند قرابتیں یاد نہیں رکھیں، حضور نے جس سے قرابت رکھی ہے، حضور کو جس سے نسبت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن سے پیار کیا ہے، اور حضور نے جن کو اپنی بیٹیاں عطا کی ہیں، تو ایک کا تذکرہ تو نہ کرو نا، ان سب کا کرو جن سے حضور نے پیار کیا ہے۔ یہ کون سا دین بیان کیا جاتا ہے؟ آدھا دین بیان کرو اور آدھا چھوڑ دو، آدھے صحابہ کا تذکرہ کرو، آدھے صحابہ کا تذکرہ نہ کرو۔ تو قرابت کی اگر بات ہے تو حضرت عثمان غنی کی قرابت دیکھیے آپ۔ ام حکیم بیضا، ام حکیم بیضا کون ہے؟ ام حکیم بیضا یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جڑواں اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے یہاں، یہ ماشاء اللہ آپ بزرگ حضرات تشریف فرما، آپ کے لیے یہ ذوق طبع کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ خاندانی بچوں کو خاندان کا کہاں پتہ ہے، اب تو پھوپھی چاچا تایا اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ابھی بہت محدود ہو گئی نا ہمارے یہاں۔ ماشاء اللہ آپ حضرات جو ہیں آپ کی ذوق کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جڑواں اولاد پیدا ہوئی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ایک ساتھ پیدا ہوا۔ بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ، جو میرے آقا کے والد ہیں، اور جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ہے ام حکیم بیضا۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا بات؟ 2 اولاد پیدا ہوئی ایک ساتھ، ون ٹائم۔ چونکہ ہمارے سنیوں کا مزاج ہی نہیں ہے نا، یہ کسی اور کیا ہوتا نا تو ایسے اچھل جاتے۔ یہ بات سن کر کے ہیں
یہ بات یعنی حضرت عبداللہ کے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں، اور وہ بھی عبد المطلب کے گھر میں میرے آقا کے والد کے ساتھ پیدا ہوئی، ام حکیم بیضہ یعنی حضور کی پھوپھی، حضور کی یاد نہیں سمجھ حضور کی پھوپھی، اور ایک ساتھ پیدا ہوئی۔ حضور کی جو پھوپھی ہیں یہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ اور رشتے آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ حضور کی جو پھوپھی ہیں وہ حضرت عثمان کی نانی ہے، چونکہ آپ کی والدہ کی ماں ہے، والدہ اردی بن کریس ہے، اور ان کی والدہ جناب ام حکیم بیضہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ اب پھوپھی اتنی قریبی قرابت، یہ ددیال ہے، ننیال ہے، یہ ننیال ہے۔ حضرت عثمان کا ننیال بتایا میں نے، نہیں سمجھے؟ ننیال ہے۔ ہمارے دو ہوتے ہیں نا، دادکے ہوتے ہیں اور نانکے ہوتے ہیں، ددیال اور ننیال ہوتا ہے۔ تو ننیال تو بتا دیا میں نے، حضرت عثمان کا ننیال کیا ہے اور ددیال کیا ہے۔ آپ کے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ہے عفان، عفان کے والد کا نام ہے عاص کے والد کا نام ہے بنو امیہ، بنو امیہ کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور عبد شمس کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہ پانچویں پشت میں جا کے عبد مناف آ رہے ہیں، یہ ددیال ہے حضرت عثمان کا۔ اب حضور کا نسب دیکھیں آپ، عبد مناف یاد رکھیں گے آپ؟ عبد مناف کون ہے؟ حضرت عثمان کے پانچویں دادا پیچھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو دیکھیں آپ، حضور کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام عبد مناف۔ یہ سمجھ آئی بات ہے؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ددیال یہ ہے اور ننیال یہ ہے۔ اب بتائیں کتنی قرابت داری ہے، سوچ رہے کچھ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی اتنا قریبی رشتہ ہے، تعلق دیکھیں، مطلب کہیں بلڈ ریلیشن میں کوئی ایسا نہیں کہ ادھر سے نہیں، ایک بلڈ، ایک درخت ہے، اس کی شاخیں جو نکل رہی ہیں ان شاخوں میں یہی ہیں، اس میں مصطفیٰ بھی ہیں، اس میں علی بھی۔ اب آئیے ذرا سا میں اور تھوڑا سا اس کو اور کھول دوں تاکہ اور آپ کو لطف آ جائے۔ اچھا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ابو طالب، جی بولیے، ابو طالب ہے نا، بھائی ہیں نا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ عبد المطلب ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، ابو طالب کے بہن ہیں ام حکیم بیضہ، تو اس اعتبار سے ام حکیم بیضہ وہ بھی حضرت علی کی پھوپھی ہیں، وہ بھی کیا گئی؟ پھوپھی۔ اب پھوپھی کی بیٹی اردی بن کریس، اور اردی بن کریس کے کیا ہوئے؟ اب اردی بن کریس کون ہوئی؟ حضرت علی کی پھوپھی ذات بہن ہے بھائی، پھوپھی ذات بہن ہو گئی نا، پھوپھی ذات بہن۔ اب یہاں پہ اوپر سے ایسے دونوں مل گئے، اور جب نیچے آئے تو اب جو یعنی کہ جو اردی بن کریس ہیں، جو حضرت عثمان غنی کی والدہ ہیں، وہ کون کہلائی؟ حضرت علی کی بہن۔ اب بہن کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کیا بھتیجا ہوتا ہے؟ بہن کا یعنی بھانجا، معاف کیجیے، بھانجا، معاف کیجیے گا، بھانجا ہے۔ اب یہ اس اعتبار سے بھانجے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی سے بھی رشتہ داری کیا ہے کہ بھانجے ہیں، اور ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنی قرابت داری ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ۔ اب حضرت علی سے یہ رشتہ داری بھی ہے، اور مدینے میں آ گئے تو اب یہ کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا تمہارے پاس کیا ہے نکاح کے لیے؟ حضرت سیدنا علی سے پوچھا تو کہا میرے پاس دو چیزیں ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک تلوار اور ایک زرہ، ایک تلوار اور ایک زرہ۔ تو کہا تلوار تو تم اپنے پاس رکھو علی، زرہ جا کے بیچو تاکہ خرچ کر دیا جائے مہر۔ مدینے میں گئے، ہاتھ ایسے کھڑا کر کے زرہ کہنے لگے لوگوں اس زرے کو پہچانو، یہ علی کا زرہ ہے کوئی لینے والا؟ کوئی خریدے گا؟ ذرا اس مقام پر اٹھ کر ٹھہریے اور ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیے۔ کیا آپ پہ کبھی ایسا دن آیا کہ گھر کی چیزیں بیچنی پڑی ہوں؟ کبھی آیا ایسا دن؟
شکر ادا کیجیے اور اپنے قسمت پر اس وقت ناز کیجیے کہ اللہ کا اتنا انعام ہے. کیسے کیسے دن گزرے، ادوار گزرے صحابہ کرام پر کہ شادی کے لیے روپے نہیں ہے، اور جو جہاد میں استعمال ہونے والا زرہ ہے اسے بیچا جا رہا ہے. ایسے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کوئی خریدنے والا؟ اپنے گھر کو جا کے دیکھیے ٹھہر کر ذرا اور پوچھیے اپنے آپ سے تمہارے گھر میں کتنی نعمتیں ہیں، تمہارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے، ذرا بتانا مجھے. جانا اپنے آپ کو ٹٹولو سارے لوگوں اور دیکھو اپنے گھر کے اندر کبڈ اٹھا کر دیکھو کتنے کپڑے ہیں. گھر میں کچن میں جاؤ اور جا کر دیکھو آپ کے گھر میں راشن گروسری کتنی رکھی ہے. جاؤ جا کر دیکھو کھانے پینے کے لیے برتن کے انبار لگے ہیں کہ پیچھے تیسرا برتن رکھا ہے. جاؤ گھر میں جا کر دیکھو آسائش زندگی وہ کون سی ہے جو نہیں اللہ نے عطا کی ہے. ایک نہیں 2 فریج رکھے ہیں، اے سی رکھا ہے، ہر کمرے میں بلب ہے، ہر کمرے کے اندر آپ کے پنکھے لگے ہیں. کیا آسائش ہے، گھر میں فرش و فروش ہے اور شینگل ٹنگے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. بینک بیلنس علیحدہ رکھا ہے اور اس کے باوجود کہتے ہیں یار کیا کریں حالات ٹھیک نہیں ہیں، یار کیا کریں مشکلات میں آ گئے، یہ مشکل ہے. اس کو تو مشکل کہتے ہو تو علی سے پوچھو یہ کیا ہے کہ جن کو شادی کے لیے 1 روپے نہیں مہر ادا کرنے کے لیے تو جنگ کے آلات و سامان و اسلحہ جسے جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے وہ تک بیچ کر شادی کی جا رہی ہے. سوچیں. اور آج ون ٹائم کے اندر 1 لاکھ نہیں لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کر دیتے تھے. مائیوں پہ علیحدہ، اس کے کھانے علیحدہ، رخصتی پہ علیحدہ، اس کے کھانے علیحدہ، ولیمے پہ علیحدہ، اس کے کھانے علیحدہ، دن تاریخ پہ علیحدہ، اس کے کھانے علیحدہ. کیا لینا کیا دینا. یہ تمہاری میری شادیاں ہیں اور یہاں شہزادی کونین کی شادی ہے اور علی المرتضیٰ سے ہے اور جس کا نکاح اللہ جل وعلا شان فرماتا ہے، آسمان سے حکم فرماتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو. جس کے پیغام آسمانوں سے آتے ہیں ان کی شادی کا عالم دیکھیے آپ. تو کس بات کا شکوہ ہے ہمیں، کس بات کا شکوہ ہے؟ افسوس ہے. خوف کرو اللہ کا، ڈر پیدا کرو اللہ کا اور اپنے اندر گریبان میں جھانک کر دیکھو اتنی نعمت کے بعد زبان پہ شکوے اچھے لگتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے ہے کوئی لینے والا؟ ایک صحابہ کا 1 درہم کا نہیں 1 درہم، 1 درہم بڑھاؤ. دوسرے صحابہ ہیں 2 درہم، تیسرے صحابہ ہیں 3 درہم، چوتھے صحابہ ہیں 4 درہم. 4 درہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 درہم میں راضی ہو گئے اپنا زرہ دینے میں. 4 درہم. اگر آج کے حساب سے 4 روپے، اس زمانے کا روپے ہوگا 4 روپے. راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. دینے والے تھے حضرت عثمان دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جا کر کہا کہ علی یہ زرہ تو اتنا سستا نہیں ہے، یہ تو مہنگا زرہ ہے. تو کہا کہ بولی اتنی لگی ہے. کہا کہ میں لگاتا ہوں، آپ بھی لگا دیں. کہا 4 درہم لگ گیا، میں تو دے رہا ہوں، آپ بھی لگا دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے سکے تھے رکھ دیے. ادھر سے ہاتھ ڈالا، جتنے سکے تھے رکھ دیے. سکہ گنا 480 درہم. کہا 4 درہم تھے، کہا 480 درہم رکھ دیے. کہا کہ یہی ہے میرے پاس سارا، یعنی اپنا سب کچھ دے دیا. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی اس بات پر کہ اپنا سب کچھ جو تھا وہ دے دیا. اچھا گھر سے خریدنے نہیں آئے تھے کیا چلو بھائی زرہ بک رہا ہے تو چلو ذرا گھر سے میں بھی جب بولی لگاؤں گا. گھر سے نہیں آئے تھے. اگر گھر سے آتے تو سب کچھ لے آتے. نہیں سمجھے؟ گھر سے آتے تو سب کچھ لاتے. آپ کہیں کیسے؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے ایسا، تبوک کا موقع ہے یہاں، اس واقعے کو یہی روکیے آپ. اب مجھے یاد دلائیے گا، اس واقعے کو رکھیں یہاں پر 480 درہم پر. اب آئیے ذرا گھر سے لاتے تو کیسے لاتے؟ تبوک ہے، حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لوگوں غزوہ تبوک میں مدد کی جائے. عورتیں اپنے بچوں سے مدد کریں، اپنے لخت جگر کو پیش کریں. اسلام کو تمہارے لخت جگر کی ضرورت ہے. اسلام کا لشکر جانے والا ہے. توجہ چاہوں گا، عورتوں سے ان کے بچے مانگے جا رہے ہیں، لشکر تیار کیا جا رہا ہے. اور پھر مجاہدوں سے کہا گیا، لوگوں سے کہا یہ لشکر کے پاس اسلحہ نہیں ہے،
سامانے حرب نہیں ہیں، بہت دور جانا ہے، رومن امپائر سے لڑنا ہے، 1 لاکھ کی فوج ہے، 1 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ فوج تیار کتنی ہوئی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 30 سے 40 ہزار کے درمیان، 30 سے 40 ہزار کا لشکر اپنے سے کئی گنا زیادہ سے لڑنے جا رہا ہے، اسلحہ نہیں ہے، جانا دور ہے، تبوک جانا ہے، سواری نہیں ہے۔ اسی غزوہ تبوک میں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لائے، اسی غزوہ تبوک میں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لائے۔ اب جب عثمان غنی کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، کہنے لگے 100 اونٹ غلوں سے بھرا ہوا، 100 اونٹ، 100۔ انہیں کہا اچھا، پھر بیٹھ گئے، پھر موٹیویٹ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے، منادی اعلان کرا اور دو اور چاہیے۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے 200 اونٹ اور، پھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر جناب کہا کہ اور چاہیے، چونکہ لشکر بہت زیادہ تھا، 30,000 سے زائد کا لشکر تھا، کہا اور چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کہا 300 اور۔ تو محدثین نے کہا کہ یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ 100 200 300، نہیں کہا 100 علیحدہ تھے، پھر 200 میں علیحدہ کر دو 300، اور پھر 300 میں اور جمع کو 600 ہو گئے تھے۔ کہا 600 اونٹ۔ گھر آئے، خدام کو سب کو بلایا، کہا 600 اونٹ تیار کرو۔ کہا کہ حضور کے دربار میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے 600 کم لگ رہے ہیں، مجھے 600 بولو نا یار کم لگ رہے ہیں۔ کہنے لگا پھر کیا کریں؟ کہا 100 اور ڈالو، 700 کرو۔ 700 کر دیے، لائن لگ گئے۔ کہا نہیں، یہ 700 بھی کم لگ رہے ہیں، حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، یہ اتنا کم لے کر جاؤں گا 700۔ کہا کہ اور 100 اور بڑھاؤ۔ کہا 800 کر دیے۔ اب گھر سے جو لا رہے تو کیسے لاتے ہیں دیکھیں آپ۔ پھر کہنے لگے نہیں 800 تو یہ بھی 800 کیسے سرکار کے دربار میں پیش کروں؟ تو خدام سے کہنے لگے نہیں 100 اور بڑھاؤ، 100 اور بڑھا دیے، 900 کر دیے۔ اب 900 راستے میں کھڑے ہو گئے، لائن لگ گئی۔ حضرت عثمان کہنے لگے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 اور مکمل کر کے 1000 ہی کر دیں؟ دیکھیں دینے والے جگر، دیکھیں جگر کیسے ہوتے ہیں نا، شوق کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ فقیر کو دینا بھی ہے، مسجد میں دینا ہے تو سڑا ہوا نکال کے ڈال دو۔ کمیٹی آزاد جانتے ہیں، پھٹے نوٹ، نہ چلنے والے نوٹ ہیں، ایسا ہے سب ڈال دو مسجد میں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کبھی کان میں آواز آتی ہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ کبھی کان میں آواز آتی ہے، مسجد کے ڈبوں میں ٹھک کر کے آواز آتی ہے نا، تو دل دھک کر کے ہو جاتا ہے۔ اس امت کا عالم یہ کہ آج بھی یہ مسجد میں سکے ڈالتے ہیں، 5 روپے کا سکہ تو فقیر بھی نہیں لیتا۔ ہاں سالگرہ بیٹی کی کر دی نا تو دہانے کھول دیں گے، سب لے لو، یہ بھی لے آئیں، اچھے کیک آئیں، اور یہ بھی آئے تو وہ بھی آئے، فلاں آئے، سب کچھ آئے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کہا کہ بس 67 دے تو دیا نا 50 روپے تو 20 روپے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخیوں کے دربار دیکھو کہ کہا کہ 1000 خرچ کیا تو انہوں نے کہا، خدام نے کہا کہ اب 1000 کرنے کے لیے نہیں ہے، تو کہا کتنے؟ کہا 50 ہے۔ کہا 950 بن رہے ہیں۔ کہا 950 کھڑا کر، 950 کھڑا کر دیا، 950 ہو۔ تو کہنے لگا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر 50 گھوڑے ڈال کے 1000 کر دیں؟ تو 50 گھوڑے ڈال کے 1000 کیا اور سرکار کے دربار میں لے آئے۔ حضور نے کہا کہ لاؤ ڈالو، سکے بھی تھے، سب کچھ تھے۔ حضور پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے عثمان، تو نے تو درہم و دینار سے جنت خرید لی ہے۔ یہ عثمان ہے، عثمان اتنا بڑا مقام ہے، اور ان کو فراموش کر دیا اس امت نے۔ میں نے بہت طویل گفتگو کر دی کیونکہ زیادہ تر بیان نہیں ان کے، لیکن میں اتنا بڑا انسان، ان کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ہمارے یہاں بیان ہی نہیں ہوتا، بس واجبی سا تھوڑا سا ہوتا ہے، رات میں بھی جناب جو ہے یہ مطلب بیلنس تو کرنا چاہیے نا ہمیں، کہ جس کے پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے۔ اب جب 480 درہم دے دیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو زیرہ لے لیا۔ اب خیال آیا کیونکہ ابھی موجود تھے نہیں حضور کے دربار میں، انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یہ بیچا کیوں ہے۔ تو جب وہ جانے لگے کہ علی بات سنیے، یہ بتائیں تو ذرا صحیح کہ آپ کو زیرہ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زیرہ کیوں بیچ دیا آپ نے؟ یہ تو آپ کا آلات حرب ہے، آپ نے کیوں بیچا؟ کہا کہ وہ جہاں فاطمہ سے نکاح ہے،
اور مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ زرہ بیچ کر مہر ادا کرو۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بات ہے مہر کے ادا کرنے کے لیے؟ تو کہا کہ اے علی، وہ جو 480 درہم دیے وہ تو ہے ہی آپ کے، اب یہ جو میں نے آپ سے زرہ خریدا نا یہ بھی آپ کو گفٹ کرتا ہوں، یہ لے لیجیے آپ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے مہر فاطمہ ادا کرنے کے لیے اپنا پیسہ ادا کیا ہے۔ ان کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہوا ہے؟ ان سے بغض رکھا جائے، ان کے بارے میں ہلکے جملے کہے جائیں، ان کے بارے میں معاذ اللہ اشارتاً اور کنایتاً تبرہ کیا جائے۔ کون لوگ ہو تم؟ کس مقام پہ کھڑے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی بیٹیاں عطا کی ہیں اور فرمایا ان کے بارے میں لو کانا 40 لی بنتن، میری 40 بیٹیاں اگر ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے اے عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ سائے بیٹھے یہ سارے بزرگ حضرات جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، ایک دفعہ کسی داماد سے بیہیویئر آپ کا ہو، انٹریکشن ہوا آپ کا، اور بیٹی آپ نے دے دی، داماد اچھا نہ نکلے، اور بیٹی کا اگر انتقال ہو جائے خاکم بدہن کسی کے، اور داماد اچھا نہ ہو، نہیں سمجھ رہے آپ، تو دوبارہ کیا آپ یہ ایکسپیریمنٹ کریں گے اپنی دوسری بیٹی کا؟ نہیں پوچھا ہے میں نے، جی بولے کریں گے آپ بولے اچھا وہ جان چھوٹی بھائی، اپنی دوسری بیٹی میں کہیں اور نہ دوں، اس نے تو میری بیٹی کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ہم نہیں کریں گے نا ایسا۔ لیکن جب داماد بڑا اچھا ہو، با اخلاق، با کردار، تو آپ اپنی بیٹی کے انتقال کے بعد کہیں کہ نہیں یہ داماد کہاں گھومتے پھریں، چلو گھر کا ہی بندہ ہے، بچہ ہے، چلو سہولت ہو جائے گی دوبارہ دے دیں، اور یہاں پر بیٹی میری تیری نہیں، بیٹی نبی کی ہے، بیٹی نبی کی ہے، اور نبی کی بیٹی، اللہ اکبر کا، اور نبی کی بیٹی کا عالم یہ ہے، میں ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں نبی کی بیٹی کا عالم کیا ہے۔ باتیں بڑی آ رہی ہیں، میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب حضرت رقیہ کا پہلے کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی حضور کی ہیں رقیہ، پہلی زینب ہے، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ دوسری بیٹی رقیہ، ان کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، جس دن بدر ہوا، بدر فتح کر لیا سرکار نے، اسی دن انتقال ہوا، اور جس دن قاصد نے آ کر خبر دی ہے مدینے میں آ کر کہ آپ کی آج بدر فتح ہو گیا ہے، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی، اور وہ حضرت عثمان مدینے میں تھے۔ تو جیسے انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی حفصہ ہے، عمر ہو گئی ہے اس کی شادی کی، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، مہینہ گزر گیا، بتایا نہیں۔ حضرت عمر تھوڑے غصے والے تھے، تھوڑے جلال والے تھے، حضور کے دربار میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے پیغام دیا تھا اپنی بیٹی کا، پرپوز کیا ان کو، حضرت عثمان کو، اور اپنی بیٹی کے لیے کیا مطلب تھا، خاندان کیسا تھا۔ حضرت سیدنا عمر نے آ کر اظہار کیا غم اور غصے کا، تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر، ناراض کیوں ہوتے ہو، ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیٹی عطا کرے گا، بیوی عطا کرے گا، اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شوہر عطا کرے گا۔ یار نہیں سمجھے جملہ میں کہ گہرا جملہ ہے۔ غصہ کیوں کرتے عمر؟ حفصہ سے اچھی بیوی عطا کرے گا، اور تمہاری جو حفصہ ہے نا، اس حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر جو ہے وہ حیران رہے، پریشان رہے، شجدر رہے، انہوں نے کہا کہ یہ جملہ کیا کہا حضور نے؟ کچھ دن گزرے تو حضرت سیدنا ام کلثوم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ جب کر دیا نا تو حضرت عمر فرمانے لگا اچھا، تو سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی یعنی میری بیٹی میرے آقا کی بیٹی جیسی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے حضرت عثمان کو میری بیٹی سے اچھی بیوی عطا کر دی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عثمان سے اچھا شوہر میری بیٹی کو عطا ہوگا، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات یہ مسئلہ ابھی لا ینحل تھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر،
حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے او میرے آقا نے کیا فرمایا, عثمان سے اچھا شوہر اللہ عطا کرے گا. تو نبی سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ آپس کے یہ تعلقات تھے, یہ رشتے تھے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں یہ رکھی. حضرت عثمان رضی اللہ تو بہت بڑا نام ہے. یہ بچوں کو اس لیے بتایا, یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی عطا کی. تو اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی بھی انہیں عطا کر دی, اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد اسٹاپ نہیں کیا بلکہ اپنا اظہار بھی کر دیا کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی نا اے عثمان, یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا, تیری شخصیت بڑی اعلیٰ ہے. اس پیرائے میں دیکھیں حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت بڑا کردار ہے. ان کی سیرت پڑھیں, ان کے سوانح پڑھیں, سوانح عمری پڑھیں, ان کے اوصاف پڑھیں, ان کے کمالات پڑھیں, ان کی سخاوت پڑھیں, ان کی شجاعت پڑھیں, ان کی حیا پڑھیں, ان کی شرم پڑھیں, ان کی غیرت پڑھیں. یہ ساری چیزیں پڑھنے کی چیزیں ہیں. آپ کے اندر غیرت آئے گی, آپ کے اندر حیا آئے گی, آپ کے اندر سخاوت کا جذبہ آئے گا جب آپ یہ ساری باتیں سنتے ہیں. تو بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا ساتھیوں دوستوں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت کے دن پہلا سوال کس سے ہوگا؟ حضرت صدیق اکبر سے, دوسرا حضرت عمر سے, تیسرا حضرت علی سے ہوگا. حضرت عثمان کا یہاں سے بات چلی تھی تو میں یہاں سے لے کر چلا گیا اور بہت دور مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے ہم. بڑا مزہ آتا ہے. پیاروں کی باتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں, نہیں ہوتی پیاری؟ کتنا لطف آتا ہے. تو سوچیں ان کا بیان اتنا اچھا ہوگا تو ان کا جب زندگی میں لوگ بیٹھتے ہوں گے, ملتے ہوں گے, تو پھر ان کی صحبتیں کیسی ہوں گی. حضرت اسامہ گئے, حضور نے کہا کھانا پکایا, جاؤ جا کر رقیہ کے گھر دے آؤ. پردے کے حکام نہیں آئے تھے, 3-4 سال کے تھے حضرت اسامہ, سیانے ہو گئے تھے سمجھدار, 4 سال 5 سال گئے اندر. ایک ہی چارپائی پہ حضرت سیدہ رقیہ بھی تھی. حضرت عثمان اتنے ہی بیٹھے تھے, کھانا دیا, کبھی ان کو دیکھے, کبھی ان کو, کبھی ان کو. واپس آئے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا کیا دیکھا ہے اسامہ, کچھ دیکھا ہے؟ کہا رسول اللہ ہاں دیکھا. کہا اتنا حسین جوڑا آج تک دیکھا ہے تم نے؟ اتنا حسین جوڑا تم نے آج تک دیکھا ہے؟ کہا کہ اس روئے زمین پر اتنا حسین جوڑا کوئی نہیں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ اس روئے زمین پر اتنا حسین جوڑا عثمان کا اور رقیہ کا, سبحان اللہ, کہ اتنا حسین جوڑا کوئی نہیں. یعنی شوہر بیوی سے زیادہ خوبصورت اور بیوی شوہر سے زیادہ خوبصورت. یہ جملہ دے دیا ہمیں, شوہر بیوی سے زیادہ خوبصورت اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت. کسی کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. حسن ظاہری بھی تھی اور حسن. اور سن لیجیے ایک حدیث اور سنیں, بس یہاں پر میں اختتام کر رہا ہوں اس بات کا, پھر آگے تھوڑی باتیں عرض کرتا ہوں, اختتام کرتا ہوں. اس سے بڑی بات اور میں کیا کروں. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس روئے زمین پر 2 ذات ایسے ہیں, 2 شخصیات ایسی ہیں جو میرے مشابہ ہیں. اس روئے زمین پر 2 ایسے مرد اللہ نے پیدا کیے جو میرے سے مشابہ ہیں, مجھ سے مشابہ ہیں, مکمل اوپر سے نیچے تک مشابہ ہیں. یعنی جیسے اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا, جیسا میرا جمال ہے, جیسا میرا حسن ہے. آئینہ جمال مصطفیٰ جسے کہتے ہیں, آئینہ جمال مصطفیٰ. اس روئے زمین پر 2 مرد آئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون؟ کہا ایک ماضی میں گزر گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک ماضی میں گزر گئے, حضرت ابراہیم میرے جیسے تھے, یعنی اللہ نے جیسے مجھے بنایا ایسے حضرت ابراہیم تھے. تو کہا پہ صحابہ میں, کہا صحابہ میں عثمان میرے جیسا. اور کیا بات کی جائے گی, اور کیا بات کی جائے گی. نہیں, حسن ظاہری جو اللہ نے عطا کیا تھا بہت خوبصورت تھے. حسن و جمال اللہ نے بہت عطا کیا تھا آپ کو. تو بہرحال یوم تقوم الساعہ, یوم جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک عمل کیے, تو ان کو جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا. جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جنت میں کیا کیا جائے گا؟ خوش و. اچھا, خوش و خرم کس سے ہوتے ہیں آپ لوگ ذرا بتائیے گا. ہیں بھائی, آپ لوگ کس سے ہوتے ہیں؟ آپ لوگ اپنا بتا دیجئے, آپ کس سے خوش ہوتے ہیں بھائی؟ اپنی اپنی پرسنل رائے ہوتی ہے نا, ہر آدمی اپنے اپنے ہوتا ہے. گانے سننا بڑا پسند ہے لوگوں کو, میجورٹی کو. آپ کو ہو یا نہ ہو, بعض قوالی یہ جو غنا ہے, مضامیر ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ مست کر دیتے ہیں نا انسان کو, آواز آ جائے کان میں. اگرچہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کے اندر اٹریکشن کتنی زیادہ ہے. کوئی کنسرٹ ہو جائے, کیسے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہوتے ہیں,
ہے بھائی. اور کہیں پر آپ دیکھیں کہ قوال قوالی گاتا تو ایک دم وجد آ جاتا, دھمال. یہ کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں کی. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسان خوش ہوتا ہے اس سے. یعنی انسان کے اندر دائیا رکھا گیا کہ اس کی طرف انسان لپکتا ہے, جاتا ہے, مضامین سنتا ہے, میوزک سنتا ہے, موسیقی سنتا ہے, خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کے اندر رکھا گیا. اب آپ جب جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کرے گا کیا؟ اس نے دنیا میں تو کہا نہیں سننا, لیکن جب جنت میں جائیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا جنت میں سما کریں گے اہل جنت. سما سنیں گے کیا؟ یعنی گانے کی آوازیں سنیں گے. گانے کی آوازیں جنت میں, وہ جائز گانا ہوگا نا صاحب, یہ والا تو نہیں ہوگا. گانے کی آوازیں سنیں گے. جنت کے ہر درخت سے تسبیح تقدیس کی غنا کی آوازیں سنیں گے. امام اوزاعی نے کہا اللہ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کی آواز سب سے زیادہ حسین ہے, ان سے زیادہ حسین آواز کسی کی نہیں. جب وہ غنا شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمان و زمین کی تسبیح اور نماز منقطع ہو جاتی ہے. حضرت اسرافیل جب غنا یعنی کہ جب تسبیح کرتے ہیں, اور جنت کا ہر درخت ان کے غنا کو دہراتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے جیسے اسرافیل علیہ السلام کرتے ہیں. اور جنت کی حوریں بھی نغمہ سرا ہوتی ہیں, جیسے اسرافیل علیہ السلام نے کہا وہ حوریں بھی جناب گنگنانا شروع کر دیتی. توجہ چاہوں گا میں, صحیح ہے. اور مزامیر بجاتی ہیں, پرندے بھی خوش الہانی سے گاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے اس نغمے کو دہراؤ جو اسرافیل علیہ السلام کر رہے ہیں, دہراؤ. اور میرے ان بندوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو مزامیر شیطان سے محفوظ رکھا ہے, جنہوں نے دنیا میں گانے باجے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھا, آج یہ سناؤ, یہ مزامیر سناؤ. اللہ اکبر. تو خوش الہانی اور روحانی آوازوں کے ساتھ نغمہ سرا ہوں گے. حوروں فرشتوں کی آوازیں مل کر ایک ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے فرمائے گا آپ عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو کر میری تمجید کریں, اور وہ نہایت خوش گوئی کے ساتھ اللہ کی تمجید کریں گے جس سے سننے والوں کی لذت دوبالا ہو جائے گی. یہ ہوگا, یہ ماحول ہوگا جنت کا. جنت کا ماحول سمجھ گئے؟ اچھا حدیث مبارکہ سنیے گا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں, ہر 2 درجے میں اتنا فاصلہ جتنا آسمان میں اور زمین میں فاصلہ ہے. فردوس سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے, اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں, اور قیامت کے دن اسی پر عرش رکھا جائے گا. یہ سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ مجھے اچھی آوازیں پسند ہیں, کیا جنت میں اچھی آوازیں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت کی طرف وہی فرمائے گا میرے وہ بندے جو میری عبادت اور میرے ذکر کی وجہ سے سارنگیوں اور مزامیر کو نہیں سنتے تھے ان کو سناؤ. پھر وہ درخت بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں اتنی خوش آوازی سے نغمہ سرا ہوگا کہ مخلوق نے اس طرح کا نغمہ اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. اس طرح کا جناب ہوگا. حضرت ابو درداء فرماتے کہ رسول اللہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے, آپ نے جنت کا ذکر کیا, جنت میں جو حوریں ہیں دوسرے نعمتیں ان کا ذکر کیا. ایک اعرابی نے لوگوں میں سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس نے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں سما ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں اے اعرابی جنت میں ایک دریا ہے, اس کے کنارے دونوں کنارے پر خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جو اس قدر خوش آوازی کے ساتھ گا رہی ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی. راوی کہتا ہے میں نے حضرت ابو درداء سے پوچھا وہ کیا گا رہی ہوں گی؟ انہوں نے کہا یہ اہل جنت کی سب سے افضل نعمت ہوگی جو وہ گا رہی ہوں گی. ابراہیم بیان کرتے جنت میں ایسے درخت ہیں جن پر چاندی کی گھنٹیاں ہیں. توجہ چاہوں گا, درخت ایسے کچھ چاندی کی گھنٹیاں ہیں. جب اہل جنت کی سما کرنے کی, گانے سننے کی, آواز سننے کی نا خواہش جب ہوگی نا اہل جنت کو, تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے ایک ہوا بھیجے گا, اے ہوا نکل جا آگے جا. وہ ہوا کے چلنے سے وہ گھنٹیاں بجنے لگیں گی, اور اگر زمین والے سنیے گا, اگر زمین والے ان کی آوازوں کو سن لیں تو وہ فرط مسرت و وجہ سے مر جائیں گے. ایسی پاکیزہ آوازیں ہوں گی صاحب, یہ کیا شیطانی آوازوں میں لگے ہیں, ایک کان میں لگا کے گانے سنتے ہو. اب یہ میسر کسے ہوگا؟ جو دنیا میں یہ گانے نہ سنیں ان کو یہ ملے گا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے, وہ بھی حدیث سنا دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے دنیا میں غنا سنا وہ جنت میں اس کے سننے سے محروم کر دیا جائے گا, وہ نہیں سنے گا. اس لیے یہ دنیا کے جو گانے ہیں یہ گانے کوئی گانے ہیں بھائی, اس سے اپنے کانوں کو بند کر لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے.
آج انشاءاللہ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، کافی لمبا معاملہ ہو گیا، کافی زیادہ بیان ہو گیا، آخری ایک دو باتیں اور کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ 5 نمازوں کا ذکر آیا ہے، یہ پورا رکوع میں مکمل کر لیتا ہوں، ایک رکوع آج ہو جائے۔ فرمایا جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری ملاقات اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، تو ان سب کو عذاب میں پیش کیا جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو تو اللہ کی تسبیح کرو۔ اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کے وقت اللہ کی تسبیح کرو۔ یہاں سے اس آیت کریمہ میں یہ بات 18 آیت نمبر، سورہ روم کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 18۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جامع البیان کے اندر، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں، یہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کہاں بیان ہوئے ہیں؟ سوال آتا ہے نا کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کہاں بیان ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں نمازوں کے اوقات سورہ روم کے آیت نمبر 18 میں بیان ہے۔ یاد رکھیں گے یہ بات۔ اگر کوئی سوال کرے بھائی نماز تو لوگ 5 وقت پڑھتے ہو، تو بھائی اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 5 نماز کا ذکر فرمایا۔ مغرب عشاء کی نماز کا وقت رات میں نماز کا آ گیا، صبح فجر کا آ گیا، اور دوپہر کا ظہر کا آ گیا، اور پھر سپہر کا عصر کا آ گیا۔ یہ 5 نمازوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اور زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ جیسے ابھی دیکھیں گے آپ، گرمی تھی اور گرمی کے اندر درخت سوکھ رہے تھے، پتے بالکل پراگندہ ہو گئے تھے، ان میں جان نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ یہ جو بادل آئے ہوئے ہیں، اگلے پورے رکوع کے اندر اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ جو بادل آئے ہیں، آج سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے آپ دیکھیں کتنی کڑکڑاتی ہوئی دھوپ تھی، اللہ نے ہوا کے ذریعے بادل بھیجے، یہ بادل آتے ہیں، آنے کے بعد پھٹتے ہیں، اس کے بعد پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بنجر زمین جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، اللہ بارش ایسے برساتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ ہم زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو نکالتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری زمینیں بنجر ہوتی ہیں، زمینیں سیراب نہیں ہوتی؟ تم نے زمین سے کھود کر اور بورنگ کر کے سارے پانی نکالے، اگر ہم پانی نہ برسائیں تو اس میں نہریں کیسے جاری ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ کہا ہم ہیں جو بادل بھیجتے ہیں، اور بادل بھیجنے کے بعد برساتے ہیں تو مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ تو کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ اس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، قیامت کے دن جب تم مردہ ہوگے تو اللہ پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ سارے دلائل بیان کیے اللہ نے اور سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور آخرت پر ہمارا یقین کامل فرمائے، دنیا میں رہ کر اس کی تیاریوں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے جو 1-2 رکوع انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا۔ آج میرا ارادہ تھا اس بات پر کہ میں اس کے 2-3 رکوع کو بیان کرتا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم چونکہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیل بیان کر دیا۔ اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ بڑے بہترین مضامین سورہ روم کے انشاءاللہ 1-2 رکوع انشاءاللہ اس کا احاطہ کیا جائے گا۔ سورہ روم کا تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں بیان کیا جائے گا۔